اگر آپ 11,000 والٹ کے بجلی کے جھٹکے کو برداشت کر کے بھی زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بجلی کی طاقت سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ دوستو، میرا نام ذیشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ مسافر ٹی وی۔ دوستو، چند دن پہلے ایک سٹوری بہت وائرل ہوئی۔ اس میں لڑکے کا نام داؤد صدیق ہے اور لڑکی کا نام ثنا مشتاق ہے۔ یہ جوڑا اپنی محبت کی ایک بے مثال کہانی پیش کرتا ہے، اور سب سے پہلے اس کپل کا جو انٹرویو تھا وہ BBC پر جب نشر ہوا، اس کے بعد ان کی کہانی بہت زیادہ وائرل ہو گئی۔ لیکن آخر وہ کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کی سٹوری اتنی زیادہ وائرل ہوئی؟ پہلی وجہ تو یہ کہ جو موسٹ امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اس لڑکے سے شادی کی جو ایک حادثے میں اپنے دونوں بازو اور ایک ٹانگ کو کھو چکا تھا۔ BBC کی ان پر نظر پڑی اور BBC پر ان کا انٹرویو آیا، دوسرے جو ڈیلی پاکستان وغیرہ ان پر ان کا انٹرویو آیا، اس کے علاوہ دوسرے چینلز نے بھی ان کا انٹرویو لیا۔ اس کپل کو اتنی جب امپورٹنس دی گئی تو ہر بندے تک یہ بات پہنچی، ان کی محبت کی داستان ہر بندے تک پہنچی، ڈھیروں ہمدردیاں لوگوں نے جتائیں، بلکہ ابھی بھی جتا رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی یہ سٹوری بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ میرا جو پیغام ہے وہ یہاں پر داؤد صدیق کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب انسان کے ساتھ کوئی حادثہ المیہ پیش آتا ہے تو لوگ ہمدردی دکھاتے ہیں، اور یہ معاشرے کی ایک خوبصورتی بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جانور بھی جب ہاتھی کے گروہ میں کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی اسی طرح کا انہیں کوئی جسمانی اعضاء ہوتا ہے، دوسرے ہاتھی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر جانوروں میں یہ بات پائی جاتی ہے تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، تو انسان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ بہت خوبصورت ایک پہلو ہے زندگی کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمدردیاں بھی جتائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی دیکھ بھال بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، بڑے بڑے وعدے کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر کوئی بھول جائے گا۔ میں بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، اس چیز کو برا نہ منائیے گا کیونکہ یہ زندگی کی ایک ریالٹی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے ساری باتیں کہ انہوں نے کیا وعدے کیے، ٹھیک ہے، کوئی داؤد صدیق تھا، کوئی ثنا مشتاق تھی، وہ بھول جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، ایک بٹر ٹروتھ ہے، اور اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آگے جب سب بھول جائیں گے تو یاد کیسے رہے گا؟ صرف آپ کو، داؤد صدیق کو اور ثنا مشتاق کو۔ میری یہی آپ کو نصیحت ہے کہ آپ نے اس کو یاد نہیں رکھنا، کیونکہ پاسٹ کو بھولنا پڑتا ہے اور آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ داؤد، آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، جب انسان کوئی المیہ کا شکار ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ 180 ڈگری بدل جاتی ہے، پہلے جیسی زندگی نہیں رہتی ہے۔ اس کو نیگیٹو نہ لیجیے گا، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اتنے بھی لوگ اس ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، ان سبھی کے لیے پیغام ہے کہ اس بات کو نیگیٹو نہ لیجیے گا۔ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا آج سے 2 ماہ پہلے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے زخم تازہ ہیں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ابھی یہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی ہی موقع ہے یہ بات کرنے کا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، اب آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب آپ نے اگر پاسٹ کی طرف دیکھو گے تو آپ کے پاس جو ایبیلٹیز تھیں وہ اب نہیں ہیں۔ اب آپ نے اپنی جو ڈس ایبیلٹیز ہیں ان پر فوکس نہیں کرنا، بلکہ جو ابھی موجود ہیں آپ کی ایبیلٹیز، جو آپ کے پاس ابھی خدا نے خوبیاں دی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو فزیکل ڈس ایبیلٹی ہوتی ہے وہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، ذہنی حالت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہر وقت مانتے ہیں کہ ہم ڈسیبل ہیں یا ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا، تو ہم اس احساس محرومی میں نیچے کی طرف اور زیادہ پستے جاتے ہیں۔ اب جو آپ کے پاس ایبیلٹیز ہیں اس میں سب سے بڑی ایبیلٹی یہ ہے کہ ابھی خدا نے آپ کو ایک صحت مند دماغ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس وائٹل آرگنز ہیں، زندگی کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے جو جسم میں اعضاء ہونی چاہیے خدا نے آپ کو دی ہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اب آپ نے ان نعمتوں پر فوکس کرنا ہے، ان ایبیلٹیز پر فوکس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ کوئی ایسا کام ڈھونڈنا ہے جو آپ اپنی موجودہ ایبیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکو۔ کوئی ایسی ہابی اپنانی ہے، کوئی ایسا انٹرسٹ اپنانا ہے جو آپ کے اندر خوشی کی لہر کو دھڑائے۔ آپ آگے بڑھتے رہیں۔ ریگولر ایکسرسائز جو ہے
وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ کے زخم بھر جائیں اس کے بعد سٹارٹ کیجیے گا. وہ لازماً کیجیے گا کیونکہ جو ایکسرسائز ہے وہ ہمارے اندر کچھ ایسے ہارمونز پیدا کرتے ہیں جنہیں ہم ہیپی ہارمونز کہتے ہیں، خوش رکھنے والے ہارمونز، جس میں ڈوپامین اور سیروٹن 2 ہارمونز ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کو ڈپریشن سے باہر نکلنے میں مدد دیتے ہیں، آپ کو تنہائی سے بچاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہمدردی کرنے والے بہت ہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے، کہیں گے کہ کوئی نہیں، صبر کر لا، جو ہونا سی ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ اچھی بات ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے اس صبر پہ نہیں رہنا. ہماری کونسلنگ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. ویسٹ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ گروپ تھیراپی ہوتی ہے. لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے کسی المیہ کے بعد، اس کے لیے مختلف ادارے بنے ہیں جہاں پہ لوگوں کی کونسلنگ ہوتی ہے، لوگوں کی تھیراپی ہوتی ہے کہ اب آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے ادارے بہت کم ہیں، یا گورنمنٹ کی فنڈڈ ادارے بہت کم ہیں، یا ہیں ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں. کونسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی بات سنیں جو آپ کو نہ صرف ہمدردی دیتے ہیں بلکہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ ٹپس بھی دیتے ہیں کہ اب آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور ثنا کے لیے خاص کر یہ پیغام ہے کہ ثنا دیکھیں، جب انسان آپ کی محبت کا کوئی مثال نہیں ملتی. بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح کے حادثے کے بعد کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب انسان کی معاشی طور پر آگے پرابلمز آتی ہیں تبھی رشتوں میں تھوڑی کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں آنے دینا اپنے ریلیشن کے درمیان. ٹھیک ہے، ایسے ہی داؤد کا ساتھ دینا ہے. داؤد، آپ کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ 11,000 والٹ کے بجلی کے جھٹکے کو برداشت کر کے بھی زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بجلی کی طاقت سے بھی زیادہ طاقتور تھے. آپ نے موت کو جھٹکا دیا. آپ کے بقول ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ زندہ نہیں بچ سکو گے، آپ سروائیو نہیں کر سکو گے، لیکن آپ نے سروائیو کر کے دکھایا، زندہ بچ کے دکھایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں میرے سے زیادہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہو. کہ جسٹ میں آپ کے لیے نہیں بلکہ ان تمام دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو کسی اس طرح کے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں. میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ ویڈیو بناؤں اور آپ تک یہ پہنچاؤں، کیونکہ ابھی میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں سبھی پر آپ کی سٹوری، محبت کی سٹوری کو مطلب نشر کیا گیا، لیکن اس پہلو پہ کسی نے ویڈیو نہیں بنائی. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس پوائنٹ کو لے کے ویڈیو بناؤں اور یہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائے. لیکن آپ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور جلد از جلد آپ صحت مند ہو جاؤ. اور جو مخاریہ زراعت ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی نے پروستھیٹک جو بازو لگ سکتے ہیں، جو لیگ لگ سکتی ہے، وہ ان کو لگوا کے دیں، کیونکہ سٹارٹ میں پش اپ کرنا یہ معاشرے کا ہی کام ہے. بہت شکریہ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.